آپ کے نعرے لگانے میں بھی کوئی ماہر ہے؟ یا ایک نعرے کا اضافہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اگر کوئی آپ کے یہاں اس میں ماہر ہے، جو ایک پورا نعرے کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں آتا ہے حسنین کا بابا علی علی، تو اس میں 2 جملوں کا اضافہ ضروری ہے. وہ ہر جگہ بتاتا ہوں لوگوں کو، امید ہے کہ یہاں بھی ہو اضافہ. صدیق اکبر علی علی، فاروق اعظم علی علی. اگر کوئی ہے تو لگائے کوئی، اگر کوئی نعرے کو لگانے کا ماہر ہے ذرا. نہیں ہے کوئی بھی؟ چلیں شروع کر دیں. یا علی، چلیں میں ہی لگا دیتا ہوں. یا علی، صدیق اکبر، فاروق اعظم. بس اتنی سی سادی سی بات. یہ 2 القاب ایسے ہیں جو مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب لکل غالب علی ابن ابی طالب کے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح سے اور چیزوں میں ہم نے کلچر بنایا اور دنیا کو آشنا کرایا اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سے، مصائب سے، ان کے القاب سے، تو یہ 2 اہم القاب کہ جو اشرف الانبیاء نے صرف اور صرف مولا امیر المؤمنین کو دیے تھے. حتیٰ یہ بھی نہیں ہے کوئی روایت ہو ضعیف کے کسی اور کو دیے تھے. یہ ذہن میں خود ہمارے برادران اہل سنت کا دعویٰ ہے کہ یہ القاب یعنی صدیق اکبر خصوصاً یہ لوگوں نے دیا ہے. کہیں بھی ان کے دعویٰ نہیں ہے کہ یہ اشرف الانبیاء نے دیا ہے. اور فاروق اعظم کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ لقب ان کو یعنی ان کے دوسرے سیاسی خلیفہ کو یروشلم کے اہل کتاب خصوصاً یہودیوں نے دیا ہے. اب یہ القاب کہ جس کو مولا یعنی مولا امیر المومنین کو اشرف الانبیاء نے دیے، اس لقب کی زیادہ حیثیت ہوگی، یا یہ کہ جو لوگوں نے دے دیے یا یہودیوں اور عیسائیوں نے دے دیے اس کی زیادہ اہمیت ہوگی؟ تو یہ جو ہم نے موضوع ڈسکس کیا کوئی اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے. یہ تدریجاً اس کو ہمیں کلچر میں لانا چاہیے اور دنیا تک پہنچانا چاہیے کہ یہ القاب بھی چوری ہو گئے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. آیت تطہیر کا شان نزول تمام مومنین کی نگاہوں میں ہے. اچھا یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے حدیث قصہ پڑھی گئی. لوگوں کے نگاہوں میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی حدیث قصہ نہیں پڑھی گئی. تو اب آپ تصور کریں کہ جب ایک لفظ تطہیر آتا ہے تو ہر شیعہ متوجہ ہو جاتا ہے. انما آتا ہے تو ہر شیعہ متوجہ ہو جاتا ہے. یہ کلچر بنایا گیا، یہ تبلیغی کام کیا گیا. آیا انما سن کر دوسرے مذاہب اسلامی کی توجہ ہوتی ہے کسی جانب؟ لفظ تطہیرہ یا تطہیر یا یرید اللہ سن کر دوسرے مذاہب کی توجہ ہوتی ہے کسی جانب؟ نہیں. تو یہاں سے ہم توجہ دلائیں آپ سب کی کہ جب کوئی چیز مل جاتی ہے بڑے آرام سے تو لوگ اس کی اہمیت کے قائل نہیں رہتے. بس اگر ہمارے یہاں آئے تطہیر سالوں نہ پڑھی جاتی، شب جمعہ میں، شہادت میں، ولادت میں اور دیگر ایام میں، تو ہم لوگ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح سے بالکل ایسے ہوتے کہ ہمیں کچھ نہ پتا ہوتا. اسی طریقے سے شہادت امام حسین کا جو ذکر ہوا، تو آج کی ہماری گفتگو جو ہے خصوصاً اسی جانب ہو کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موضوع کیا ہے؟ شہادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اسلام کے بقا کا سبب ہے. اس سے اسلام کی حفاظت ہوتی ہے، نہ فقط شہادت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے بلکہ ہر معصوم کے ذکر سے، چاہے وہ شہادت ہو چاہے وہ ولادت کا ذکر ہو. آج ساری دنیا کو علم ہے کہ امام حسین علیہ السلام مظلوم تھے، معاذ اللہ ظالم نہیں تھے. انڈیا میں بھی تمام ہندوؤں کو علم ہے. کس کے ذریعے سے علم ہے؟
اگر ہم نے روز عاشور نہ منایا ہوتا، یہ اتنی شدت سے مجالس نہ ہوتی، تو کیا ان کو علم ہوتا؟ اچھا، کیا ہندوؤں کو امام علی نقی، امام حسن عسکری کا علم ہے؟ نہیں ہے اتنا، لیکن امام حسین کا علم ہے۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ کیا ان کو مولا امیر المؤمنین کی مظلومیت کا اتنا علم ہے جتنا امام حسین کی مظلومیت کا علم ہے؟ نہ۔ تو کیا ہم نے غلط کیا؟ نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر امام حسین کی مظلومیت چھپ جاتی تو پھر سب کی مظلومیت چھپ جاتی، کیونکہ سب سے زیادہ مظلومیت امام حسین کی۔ اسی وجہ سے مجالس میں جب مصائب بیان ہوتے ہیں تو کس کے بیان ہوتے ہیں زیادہ؟ امام حسین۔ یہ چھپ گئے تو سب چھپ جائے گا۔ فضائل میں سب سے زیادہ فضائل صدیق اکبر کے ہیں، فاروق اعظم کے ہیں، یعقوب الدین کے ہیں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے ہیں۔ اگر یہ چھپ گئے تو پھر کسی کے فضائل بھی نہیں بچے۔ جب امام اول کے کہ جس پر تمام ائمہ کی امامت کا دار و مدار ہے، اگر ان کے فضائل چھپ گئے تو پھر نہ امام حسن کے فضائل بچے نہ امام حسین کے فضائل بچے۔ بس یہ جو ہمارے یہاں ذکر ہوتا ہے فضائل میں سب سے زیادہ مولا امیر المؤمنین کا، اس کی بھی دلیل ہے، اور یہ جو ذکر ہوتا ہے سب سے زیادہ مصائب کا، اس کی بھی دلیل ہے۔ سب سے زیادہ فضائل چھپ گئے تو سب کے چھپ جائیں گے، سب سے زیادہ مصائب جو امام حسین کے تھے اگر وہ چھپ گئے تو سب کے مصائب چھپ جائیں گے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ شہادت امام حسین کا دار و مدار مظلومیت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پہ ہے۔ امام حسین کی شہادت نہ ہوتی کبھی بھی اگر جناب حضرت فاطمہ کی شہادت نہ ہوتی، امام حسین کا گھراؤ نہ ہوتا اگر جناب سیدہ کے گھر کا گھراؤ نہ ہوتا، امام حسین کا خیمہ نہ جلتا اور باقی اہل بیت کے خیمے نہ جلتے اگر جناب سیدہ کا در نہ جلتا، امام حسین کے مقابلے میں فوجیں نہ آتی اگر جناب سیدہ کے گھر کو جلانے کے لیے شیاطین نہ آتے، جناب حضرت محسن کی شہادت ہوئی تو اس پر دار و مدار ہے حضرت علی اصغر کی شہادت کا۔ حضرت علی اکبر شہید نہ ہوتے، حضرت علی اصغر شہید نہ ہوتے، حضرت اون و محمد شہید نہ ہوتے، خود امام حسین و امام حسین بھی شہید نہ ہوتے اگر حضرت محسن شہید نہ ہوتے۔ تو تمام شہادت معصومین کا جناب سیدہ کی شہادت پر دار و مدار ہے۔